سورۃ الصف کی آیت نمبر 14۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، کونو انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کے مددگار، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے؟ قال الحواریون، حواریون کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، سو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل کا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کیا، فأیدنا الذین آمنوا، سو ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے خلاف، فأصبحوا ظاہرین، اور وہ غالب ہو گئے۔ یہ سورۃ صف کی آخری آیت ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا ذکر کیا اور بالخصوص اس کے دو ثمرات بیان فرمائے۔ ایک فرمایا کہ یہ ایسی تجارت ہے، ایسی سوداگری ہے، ایسا کاروبار ہے کہ جس میں آخرت کا نفع ہے، مغفرت ملے گی، جنت ملے گی، اعلیٰ درجات ملیں گے، اللہ کا قرب ملے گا، دنیاوی فائدہ۔ اور دوسرا ثمرہ، جلدی کا ثمرہ یہ ہے کہ قریب کی فتح ملے گی، اللہ کی مدد و نصرت ہوگی اور فتح بھی یقیناً نصیب ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر ان دونوں ثمرات کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کے اور آخرت کے دونوں فوائد پانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو کمزور نہیں ہے، اللہ تو بے بس نہیں ہے، مدد تو وہ چاہتا ہے جو کہیں کمزور پڑ جائے کہ بھئی میں ہار رہا ہوں، میری مدد کرو۔ اللہ تو غالب ہی غالب ہے۔ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کو تھامنے والے بن جاؤ۔ اللہ پاک غالب ہے، وہ اپنے دین کو خود بھی سنبھال سکتا ہے، لیکن ہمیں نوازنے کے لیے اس میں بھی ہمارا ہی بھلا ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک یہ دیکھتا ہے کہ کون میرے دین کی سربلندی کے لیے اٹھتا ہے اور کون جو ہے وہ گھروں میں پڑا رہتا ہے، کون اس کو اپنا مقصد بناتا ہی نہیں۔ اس لیے آج ہمیں بھی اس آیت مبارکہ کی روح سے یہ حکم دیا گیا،
اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ دین کا تقاضا آئے، سربلندی کا تقاضا آئے، توحید کا، رسالت کا، ختم نبوت کا، اسلام کا مسئلہ آئے تو پھر اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اور فرمایا ایسے مددگار بنو، ایسے مدد و نصرت کرو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، جن کو حواری کہا گیا ہے، انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی۔ فرمایا کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا۔ حواری علماء نے لکھے حورا کی جمع، اور حورا کہتے ہیں سفیدی کو، کوئی بھی چیز سفید ہو اس کو حورا یا حور کہا جاتا ہے۔ اسی مادے سے حور بھی ہے کہ وہ گوری چٹی سفید ہوگی، تو ان کو حواری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ساتھی تھے جو دل کے صاف تھے، دل کے چٹے تھے، مخلص ساتھی، اس لیے یہ حواری کا لفظ اب با وفا دوست اور مخلص ساتھی کے لیے بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ زُبَيْرِ بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مخلص دوست اور ساتھی ہوتا ہے جو ہر حال میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ فرمایا میرا حواری میرے پھوپھی زاد بھائی زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، بڑے دلیر صحابی تھے، ہر حال میں انہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس لیے آپ نے فرمایا میرا حواری تو زبیر ہے۔ تو گویا حواری اس کو کہا جاتا ہے جو ہر حال میں یاری نبھائے، ساتھ دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی طرح بن جاؤ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہوگا، کون میرا تعاون کرے گا؟ علماء نے لکھا ہے یہ کمزور لوگ تھے، معاشی اعتبار سے غریب لوگ تھے، لیکن مخلص تھے، با وفا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، کوئی ان میں سے مچھلیاں پکڑ رہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی یہ مچھلیاں کہاں پکڑ رہے ہو، آؤ میں تمہیں انسانوں کو دل قابو کرنا سکھاؤں، انسانوں کو کیسے پکڑتے ہیں، انسان کو کیسے اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ اور کوئی ان میں سے دھوبی کا کام کرتا تھا، کپڑے دھوتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کپڑوں کا میل نکال رہے ہو، آؤ میں تمہیں بندوں کے دلوں کا میل نکالنا سکھاؤں، بندوں کے دل صاف کرنا سکھاؤں۔ تو یہ معاشرے کے وہ طبقات تھے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے مخلص ساتھی تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دین والے اکثر وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے غریب لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ پوری طرح خالص ہو کر دین کا اور دین والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کون میرا مددگار ہوگا؟ تو حواریوں نے جھٹ سے کہا نحن انصار اللہ، کہ جناب ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار بنیں گے، اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، ہم تعاون کریں گے۔ چنانچہ سیرت میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ان میں سے بعض کو شہید کیا گیا، بعض کو گرفتار کیا گیا، بعض کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اسلام کا عقیدہ ہے، قرآن کریم کا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ آسمانوں میں موجود ہے، ان کو اللہ پاک نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، شان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کا نظام دنیا میں چلائیں گے، پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی یہ ان کے دین کے وفادار رہے، دین کی خدمت اور محنت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ تھا، ایک کافروں کا گروہ تھا۔ ایک وہ لوگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، خود اللہ تھے۔ جب لوگوں نے ان کو نہیں مانا تو وہ خود ہی اوپر چلے گئے۔ یہ بھی ایک عیسائیوں کا فرقہ ہے جس کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایک فرقہ ان کا کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، المسیح ابن اللہ، اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے بھیجا تھا، لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے واپس بلا لیا۔ یہ بھی عقیدہ انتہائی غلط ہے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ یہ دو گروہ ان کے، ایک تیسرا گروہ بعد میں بنا، جن کو جو آج کل بھی موجود ہیں عیسائی، جن کو تثلیث والے کہا جاتا ہے۔ تثلیث کا معنی تین خدا کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، ہاں اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام تین سے مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ یہ تثلیث والے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہم الحمدللہ توحید والے ہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ سارے بولو کیا ہیں؟ توحید والے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی جز نہیں، کوئی ساتھی اور شریک نہیں، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی مائی باپ، وہ اس سے پاک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گویا کہ بنیادی طور پر ماننے والے دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک بیٹا کہہ کے یا اللہ کہہ کے کافر بن گئے، اور دوسرا گروہ توحید پہ قائم رہ کر وہ ایمان والا بن گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو مومن رہا، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ اسی طرح یہ دو گروہ چلتے رہے، یہاں تک کہ کم و بیش 650 سال کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت تک یہی دو طبقات ان کے چل رہے تھے۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدے کا قائل تھا، کوئی صحیح عقیدے۔ پھر اللہ پاک نے مدد کی، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اب ایمان والے بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کی مدد کی، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے خلاف۔ عیسائیوں کے وہ لوگ جو بیٹے کے قائل تھے یا خود اللہ مان رہے تھے، ان کے خلاف اللہ فرماتے ہم نے ان کی مدد کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور یہ توحید والے غالب آ گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ دنیا میں عقیدہ توحید چمکا، اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایدنا الذین آمنوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کی بات ہے، یعنی وہی عیسائیوں کے دو گروہ جو آپس میں ٹکرائے، ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، توحید والوں کا اور تثلیث والوں کا، یا ابنیت والوں کا، یا خود الوہیت والوں کا، یعنی خود اللہ ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا بیٹا ماننے والے تھے، یہ کافر تھے۔ ان کے مقابلے میں توحید والے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اس کا رسول مانتے تھے، ان کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ تو اللہ فرماتے کہ ہم نے ایمان والوں کی مدد کی، اور ہماری مدد کے نتیجے میں وہ ایمان والے غالب آ گئے۔
میرے عزیز دوستو، یہ قیامت تک کے لیے اصول طے ہو گیا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے مددگار بن کے اٹھیں گے، خدا کے بھروسے پہ اٹھیں گے، اللہ کی طاقت پہ اعتماد کرتے ہوئے صحیح عقیدے نظریے کو چنیں گے، اللہ ان کا مددگار ہوگا اور بالآخر غالب وہی آئیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی ہمارا فرض ہے ہم دین والوں کا ساتھ دیں، سچے اور مخلص ساتھی بنیں، کیونکہ وقت آئے گا کہ کامیابی اللہ نے دین والوں کے قدموں میں ہی رکھی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتن کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہمارے میاں عزیز الرحمن صاحب بیمار ہیں، دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے، تمام حضرات دعا فرمائے اللہ ان کو شفاء کامل نصیب فرمائے۔ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔